گے تو بچے خراب بنیں گے۔ اچھے بننا یا خراب بننا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت ہے تم اچھے بن جاؤ، اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت نہیں تم جو چاہے بنو، نتیجے اپنے نگاہوں سے دیکھو۔ کرو، اٹھے تو سنت پر عمل کرو، بیٹھے تو سنت پر عمل کرو، توحید پر مضبوط رہو، ختم نبوت پر مضبوط رہو، صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے تھامو، ائمہ کی تقلید کرو، جو اسلام کا طریقہ ہو اس پر چلتے رہو، سنتوں سے دور مت ہو۔ اس پر ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے کہتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے دور ہونے کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا جا نہ سکے، ماں کا انتقال ہوا جا نہ سکے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ان حفاظ کرام معصوم بچوں کی شان میں کچھ اشعار ہیں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، جو عظمتوں کے دین پہ، ایک سیٹ کرو بھائی، مجھے ایک کو کیا بھی نہیں، پہلے کیسا تھا ویسا کر دو بس اتنا۔
جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے. بولو کہتے ہیں بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. افسوس ہم ہی بھول گئے راہ مستقیم. بس ٹوپیاں لگا کے مسلمان ہو گئے. وہ ٹوپیاں نہیں پہنے انہوں خوش ہو گئے کیوں لگا. اب یہ سنو ان کے عظمت میں آ رہا ہے شعر. یہ بڑا زبردست شعر ہے یہ. خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب. سمجھ میں آ رہا ہے شعر؟ منڈیا تو بھی ہلاؤ. خوشبو سے سات پشت کا تو خاندان. خوشبو سے سات پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا. سب سے پہلے میں ان حافظین قرآن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ بھی مبارکباد پیش کریں. ابھی چلیں بیان کے بعد دعا کے بعد. چونکہ موقع میرا ہے تو میں کر دیتا ہوں. اب مبارکباد پیش کرنا کیسے؟ مصافحہ کرو. حافظ صاحب قرآن مبارک ہو آپ کو. یہ جملہ بولو. دعا دو دعا لو. یہ طریقہ ہے مبارکباد پیش کرنے کا. شادی ہوتی نہیں ہوتی بسوا کلیان میں؟ ہوتی نہیں ہوتی. نوشا اسٹیج میں اگر ہوتا ہے تو اسے مبارکباد پیش کرتے نہیں کرتے؟ نوشا دلہن مبارک ہو. ایک مہینے کے بعد وہ نوشو اسے ڈھونڈنے کو پھرتا. یہ زندگی کو انہیں مبارکباد پیش کرے. آسو میرے حال دیتے نہیں دیتے. ارے آج دنیا میں غلط کام کرتے ہیں تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. گناہ کا کام کرتے ہیں تو لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں. چلو ایک سیڑھی نیچے اتر کر کہتا ہوں
اچھا کام بھی نہیں کرتا, گناہ کا کام بھی نہیں کرتا, دنیا کا کوئی ریکارڈ قائم کرتا ہے, پورا واٹس ایپ جام ہو جاتا ہے. فیس بک جام ہو جاتا ہے, اخبارات میں آ جاتی ہیں تصویریں, انعامات کی بارش ہوتی ہے, کوئی کرکٹ میں سنچری مار دیا. کرکٹ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ ہم نہ تو معلوم, ہمیں مدرسے کے بچوں کو بہت اچھا کرکٹ کھیلنا آتا ہے, حتیٰ کہ میں خود کھیلا ہوں. اور الحمدللہ جب ہمیں کھیلتے تھے پڑھنے کے دور میں, ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں دوسرے اسکولوں کے کالجوں کے بچے ہرگز نہیں کھیلتے, ہمیں آپس میں کھیل لینا پڑتا تھا 5-5 6-6 اوور. کئی کو پوچھے نہیں نا, ارے جاؤ مولوی صاحب, تم لوگوں سے کھیل کر کون بھی جیت نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ تم لگا پڑ کو مارتے سو. بسم اللہ 4 بالنگ ڈالتے وقت اعوذ باللہ بولڈ. سامنے والے کی سوچ, جیسے تم کھیلتے ہو ویسے یہی بچے کھیلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تمہارا کھانا الگ ہے, مدرسے کی دال الگ ہے. الگ ہے. طاقت وہ نہیں جسے تم سمجھتے ہو, اصل طاقت تو اللہ کا کلام قرآن ہے. اصل پاور قرآن ہے. قرآن سے جو جڑتا ہے اس کی طاقت آسمان سے اترتی ہے. آج ساری دنیا اس طاقت کو مانتی ہے. اگر ڈاؤٹ میں پڑا ہے تو مسلمان پڑا ہے. مدرسوں سے کیوں ڈرتی ہے دنیا؟ یوگی تو سوتا نہیں. میں اوپن بات کرنے والا, غلط بات تو نہیں کرتا, صحیح بات کرتا ہوں. مدرسے بول کر بولے تو اسے کھانا ہضم نہیں ہوتا. کیوں؟ اسے وہ جانتا ہے, اس کی ایک سوچ کی میں ساتھ دیتا ہوں. میں تمہیں منجے بی جے پی سمجھو کو بات ذرا پوری سنو. اس کی ایک سوچ کا میں ساتھ دیتا ہوں. اسے اچھا معلوم ہے کہ اس ملک میں انقلاب آیا کانوینٹوں سے نہیں, اسکولوں سے نہیں, کالجوں سے نہیں, یونیورسٹیوں سے نہیں. اسے اس بات کا پکا یقین ہے اس ملک میں اگر انقلاب آیا انہی مدرسوں سے انقلاب آیا ہے. انگریز جیسے پاورفل حکومت کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے کالج والے نہیں. مبارکبادی سے یہاں آیا ہوں میں. بسوا کلیان کے مسلمانوں, جلسوں کو ایک ڈرامہ نہ سمجھو. یہ تمام منظر تمہارے ہدایت کے لیے ہیں, یہ تمام انتظام تمہارے انقلاب کے لیے ہیں. آنے والے علماء کرام کا بیان تمہاری ہدایت کے لیے ہے. سنتے جاؤ, سمجھتے جاؤ, بدلنے کی دعا کرو اور کوشش کرو. مبارکباد سے میں یہاں آیا ہوں, میں سنچری سے یہاں میں آیا ہوں. میں اپنا عنوان اپنے ذہن میں رکھتا ہوں. پورے درد کے
کے ساتھ خدا کی قسم بیان کرتا ہوں, اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ الفاظ کو بیکار نہ کر, اللہ جملوں کو بیکار نہ کر, درد کو بیکار نہ کر, بنگلور سے یہاں تک آنے کے سفر کو بیکار نہ کر. نہ میرا تم کو کھانا ہے, نہ تمہارا مر کھانا ہے, بس میرے سے تمہارے لیے کوئی اچھا مل جائے, تمہارے سے میرے لیے کچھ اچھا ہو جائے. یہ اسلام ہے. پیارے آقا نے فرمایا اچھی بات کرنے والا بھی جنتی ہے اور اس کی بات کو سن کر عمل کرنے والا بھی جنتی ہے. اچھی بات کرنے والا بھی جنتی ہے, اچھی بات کو سن کر عمل کرنے والا جنتی ہے. کروڑوں رحمتیں نازل ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر. آقا نے فرمایا اچھی بات کرتا ہے اسے ایک ثواب ملتا ہے, اچھی بات کو سن کر عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کرنے کے بعد عمل کرنے والے کو ایک ثواب ملتا ہے, اچھی بات کرنے والے کو یکساں اور ایک ثواب ملتا ہے. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ کر دیکھو. اسی لیے میں کہتا ہوں کہیں نہ کہیں اچھی باتیں کرتے رہو, پیاری باتیں کرتے رہو, سامنے والے کی اصلاح کی باتیں کرتے رہو. یہ جملے بیکار نہیں, تمہارے جملوں کا تم کو بدلہ ملے گا. جملوں کا اثر سامنے والے پر پڑتا ہے تو تم کو ڈبل بدلہ ملے گا. سبحان اللہ. اسی درد کو میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج دشمنوں کو معلوم ہے انقلاب کہیں اور سے نہیں آیا, انقلاب کا ذریعہ اسکولز نہیں بنے, انقلاب کا ذریعہ کانوینٹس نہیں بنے, اس انقلاب کا ذریعہ کالجز نہیں بنے, انقلاب کا ذریعہ یونیورسٹیز نہیں بنے. آج دشمن کو اقرار ہے اس ملک کا مسلمان جاہل بنا بیٹھا ہے, لا علم بنا بیٹھا ہے, مدرسوں کو بیکار سمجھتا ہے, چندے وصول کرنے کے اڈے اور مراکز سمجھتا ہے, محتمم صاحب کی فیکٹری سمجھتا ہے, محتمم صاحب کا دکان سمجھتا ہے, بچوں کو پالنے کے اڈے سمجھتا ہے. وہ تمہارا مقدر ہے, وہ تمہاری سوچ ہے. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. میرے بھائیوں سنو, میرے بزرگوں سنو, نوجوانوں سنو, پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں سنو. مدرسے محتمم کی دکان نہیں ہے, اسلام کی حفاظت کرنے کے خزانے ہیں. مدرسے استادوں کے دکان نہیں ہے. اللہ نے مدرسوں کو قرآن کی حفاظت کے مراکز بنائے ہیں, اللہ نے مدرسوں کو اسلام کی حفاظت کے مراکز بنائے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج کے دن تک اٹھا کر دیکھو, ساری دنیا میں اگر انقلاب آیا تو صرف دو سے آیا, ایک مدرسوں سے آیا, دوسرا مدرسے والوں سے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. دو ہی چیزوں سے آیا انقلاب, ایک مدرسوں سے آیا, ایک مدرسے والوں سے آیا. مدرسوں کی طاقت کو دشمن مانتا اور جانتا ہے, مدرسوں کے انقلاب کو دشمن مانتا اور جانتا ہے. مدرسوں سے پہلے بھی دشمن ڈرتا تھا اور آج بھی ڈر رہا ہے, خدا وحدہ لا شریک کی قسم. اور وہ جو کہتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. مدرسوں میں دہشت گردی نہیں, مدرسوں میں افراتفری نہیں, مدرسوں میں جنگ و جہاد نہیں, مدرسوں میں نفرت نہیں ہے, مدرسوں میں لڑائی و جھگڑا نہیں ہے, مدرسوں میں امن ہے, مدرسوں میں پیار ہے, مدرسوں میں محبت ہے, مدرسوں میں اخلاق ہے, مدرسوں میں حیا ہے, مدرسوں میں شرم ہے, مدرسوں میں ادب ہے, مدرسوں میں اپنے مذہب کے ماننے والوں کو مذہب میں چلنے کا سبق پڑھایا جاتا ہے. ایک اللہ کی محبت کے معرفت کے پیالے پلائے جاتے ہیں. قرآن جس پر نازل ہوا اس ذات اقدس کی محبت اور عشق کے پیالے پلائے جاتے ہیں. یہ ہم نہیں, دشمن بھی مانتا ہے اور دشمن کو اس بات کا بھی پتا ہے. وہ جو کہتا ہے وہ الزام لگاتا ہے, وہ الزام لگاتا ہے. میں تو کھلے عام کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا, زندگی سلامت رہے یا شہادت کا جام پی لوں کہتا رہوں گا. آج تک مدرسوں کا جرم نہ کوئی ثابت کیا ہے اور آئندہ خدا کی قسم کبھی قیامت تک ثابت کرے گا. بہت خوب حضرت, ماشاءاللہ. مدرسوں میں ماچس کے ڈبے برابر نہیں نکلتے, یہ گھگواں بمہ تلاش کر رہے ہیں.
کیا حضرت؟ اللہ اکبر کبیرہ. بہت چیز. چاقو. چاقو معلوم؟ چاقو. بھائی جلدی کامی جانا نہیں ہے, سوامی منجے یہاں چھڑنا ہے. سو رات باقی بعد باقی. کھانا کھا لیے؟ کھانا کھائے منجے کیا, میں تو کھا لیا. یہ دنیا کیسی معلوم کیا حاجی صاحب, اپنا دیکھنے کا زمانہ ہے. جب تمہیں تمہارا دیکھتے بولے تو ہمیں ہمارا نہیں دیکھنا. ایک چھوٹا مذاق کر لیا. ہم آپ کو کبھی تڑپائے نہیں, آئندہ تڑپائیں گے بھی نہیں. آپ کو ترساتے نہیں, ترسائیں گے بھی نہیں. ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ ذرا پانی دے بیٹے. ہمیں حکم کیا ہے معلوم؟ نماز پڑھانے والے ہم, ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے تم. بات پکی؟ نماز پڑھانے والے ہم, نماز پڑھنے والے تم. آقا نے فرمایا کروڑوں رحمت نازل ہو. کیا کیا سبق دیے نبی نے, کیا کیا سبق آقا نے عطا فرمایا. اماموں کو کہا تم امام ہو, صاحب قرآن ہو, حافظ قرآن ہو. تم نہ سورہ اخلاص بھی یاد ہے, تم نہ سورہ کوثر بھی یاد ہے, تم کو سورۃ العصر بھی یاد ہے, تو تم کو سورہ بقرہ بھی یاد ہے. یقیناً تم اس عمر سے قرآن میں گھسے ہو جو عمر تمہاری قرآن میں گھسنے کی نہیں. تم کو قرآن تلاوت نہیں بلکہ تمہارے لیے قرآن عادت ہے. عادت الگ, تلاوت الگ. تلاوت ہوتی نہیں ہوتی, تلاوت الگ, عادت الگ. عادت کسے بولتے؟ جس کے بغیر سکون نہیں ملتا. عادت کسے بولتے؟ جس کے بغیر سکون نہیں ملتا. اچھی عادت کا بھی یہی حال ہے, بری عادت کا بھی یہی حال ہے. بعض لوگوں کو دم مارنے کی عادت رہتی ہے. بسوا کلیان میں ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے کہ تو بولو, بنگلور کے پورے رشتے یہاں لگاتا ہوں. 11 سال کا پٹا مار رہا ہے حضرت, 10 سال کے بچے مار رہی. سگریٹ اور بیڑی پینا ہمارے ہضم سے باہر ہے, لیکن یہ دور تو اس عمر میں شراب سے جوڑ کر رکھا ہے. بات صحیح ہے حضرت. گاؤں کے ہو, محلے کے ہو, مسجدوں کے ہو, گلیوں کے ہو, ذمہ داروں, تبصرہ کرنے سے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا, حرکت اور محنت کرنے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے. بنگلور کے اندر ایک محلے کو میں گیا, یہ حالات میرے سامنے آئے. میں تقریر میں بہت کم کہا. تقریر کے بعد ذمہ داروں کو بٹھا کر اتنا ڈرایا قرآن اور حدیث کے حوالے سے, کئی ذمہ داروں نے استعفا تک دینے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے کہا میرا یہ ڈرانا تمہارے سے استعفا مانگنا نہیں ہے, تم یہ کام کر سکتے ہو, اس کام کے تم ہی لائق ہو. اللہ تعالیٰ تم سے یہ کام لے رہا ہے تمہاری نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنے, لیکن میں ڈرا رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ حرکت میں آئے, محنت میں آئے, کام میں آئے. انہوں نے باادب ہو کر پوچھا مولانا کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا, حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنا. بس اتنا ہی ہے, کچھ نہیں کرنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنا. دو ذمہ داران, شب گزاری کا فیصلہ کر لو, محلوں کے دور کرو,
गली गली फिरते रहो, हुकूमत तुमको साथ देती है, हुकूमत का ताउन होता है मस्जिदों के जिम्मेदारों के साथ, मोहल्लों के जिम्मेदारों के साथ। आप गश्त करो। उन्होंने कबूल किया, एक निजाम बनाया। आओ मैं बंगलौर के अंदर बताऊं, उस मोहल्ले के जिम्मेदारान 4-5 महीने के बाद फिर मुझसे मुलाकात करके एक वक्त लिया। वो वक्त लेते हुए कहा कि हजरत अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मोहल्ला 90% इस मसले में सुधर चुका है। अमल करे तो होता है। गर्ज ये अलग उन्वान है, मुझे इस उन्वान पर बात करना है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। खाने और तुम्हारे दर्द पर मदरसे पर बात करते करते आ गया मैं कि आदत तुम्हारे लिए कुरान तिलावत है, इन उलमा और हाफिजीन के लिए कुरान तिलावत नहीं, कुरान आदत है। कभी मदरसों में रात गुजार कर देखो, रात के 2 बजे भी सोते सोते लगा कुरान पढ़ते रहते हैं, क्योंकि दिन का अमल रात के नींद में भी जाहिर होता है। हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने साफ साफ लिखा है, दिन में तुम्हारा जो शौक होगा, तुम्हारी जो आदत होगी, तुम्हारा जो वक्त गुजरता है, रात को सोते हो, वो आदत, वो शौक, वो वक्त का कभी ना कभी कहीं ना कहीं इज़हार होता है। सुभान अल्लाह। उसके वास्ते कहतू सो मैं कहाँ टीवी गलत सेटिंग रही तो कंट्रोल में रहो। बाजू सो रही है रिजवाना, दिन में फोन में बात करे इन्हें शबाना को, ख्वाब में बात करे जैसा देखता, नींद में बोलता शबाना 5 बजे मिलो जी, 4 बजे बाजू सोने वाली काम पहुंचाना की पहुंचा देती है। तबीयत हंसने की बात नहीं, अंदाज है मेरा हंसते हंसाते हकीकतों को बयान करना। हंसना हंसाना मकसद नहीं, कॉमेडी है ये नहीं, तबीयत है। और तबीयतों को जितना इस्लाम, जितना कुरान, जितना उलमा जानते हैं, खुदा की कसम उतना तो डॉक्टर भी नहीं जानता, डॉक्टर भी नहीं जानता। आप पूछेंगे डॉक्टर हजरात बैठे होंगे, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, उनका इल्म जिसका एहतराम खुद इस्लाम करता है, लेकिन आज डॉक्टर जो कहते हैं वही बात को 100 साल पहले इस्लाम ने पेश कर दिया। क्या डॉक्टर कहता है, अगर कोई मरीज शुगर का डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर शुगर टेस्ट करते ही पूछता है तुम्हारे मम्मी डैडी को शुगर थी? जी, तो फिर तुम ना भी आना, जरूरी बात है। बीपी, तुम्हारे मम्मी डैडी को बीपी थी? हाँ, तुम ना भी आना। अगर नहीं है तो उन्हें जरा गौर करता है कि शुगर आने का रीजन क्या है। अगर माँ बाप को है तो फिर उन्हें ज्यादा गौर व फिक्र नहीं करता, क्योंकि कुछ बीमारियां विरासत में आती हैं। यही तो इस्लाम कहता है माँ बाप की बीमारी बच्चों को विरासत में आ सकती है, तो फिर माँ बाप के अखलाक बच्चों को विरासत में क्यों नहीं आ सकते? माँ बाप के अखलाक बच्चों को विरासत में क्यों नहीं आ सकते? माँ बाप का तकवा बच्चों को विरासत में क्यों नहीं आ सकता? माँ बाप का खुदा का खौफ बच्चों के अंदर क्यों नहीं आ सकता? माँ बाप की हुजूर से मोहब्बत बच्चों के अंदर क्यों नहीं आ सकती? खुल जाएगा मेरा उन्वान हर जुमले पर 2-4 वाकयात बयान करने की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे ताकत दे रखी है, लेकिन क्या करो, वक्त का तकाजा है। अच्छे बनो, बच्चे अच्छे बनेंगे, खराब बनोगे तो बच्चे खराब बनेंगे। अच्छे बनना या खराब बनना तुम्हारे हाथ में है।
اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت ہے تم اچھے بن جاؤ، اگر تم کو تمہارے بچوں سے محبت نہیں تم جو چاہے بنو، نتیجے اپنے نگاہوں سے دیکھو۔ کوئی خراب اپنے بچے کی خرابی پر تبصرہ نہ کرے، کوئی بے حیا اپنی بچی کی بے حیائی پر افسوس نہ کرے۔ با حیا ہوتی بچی بے حیا نہ ہوتی، با شرم ہوتی بچی بے شرم نہ ہوتی، باپ اچھا ہوتا بچہ اچھا ہوتا، ماں اچھی ہوتی بچے اچھے ہوتے۔ قرآن نے آج سے 1450 سال پہلے یہ اصول بتا دیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع نوجوانوں کا بیٹھا ہوا ہے، قریب شادی شدہ زندگیاں بیٹھی ہوئی ہے، آئندہ شادی کرنے والے بیٹھے ہیں، پردے میں میری بچیاں بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں۔ نسل اچھی ہوتی ہے، تربیت سے بعد میں نسل اچھی ہوتی ہے، ماں باپ سے پہلے۔ ماں باپ اچھے تو بچے اچھے، ماں باپ خراب تو بچے خراب۔ اللہ سب کو اچھی زندگیاں عطا فرمائے، بہتر زندگیاں عطا فرمائے، قرآن والی زندگیاں عطا فرمائے، حدیث والی زندگیاں عطا فرمائے، صحابہ والی زندگیاں عطا فرمائے، اولیاء والی زندگیاں عطا فرمائے۔ غرض دن کے جو اعمال ہوتے ہیں نا، رات میں خواب میں بھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تلاوت اگر ان کی تلاوت ہوتی تو یہ رات کو سوتے سوتے نہیں پڑھتے۔ ہم مدرسے والے آج بھی الحمدللہ ہمارا رشتہ مدرسوں سے ہے، یہ پڑھانے والے اساتذہ سے پوچھو، خود ان بچوں سے پوچھو، کبھی کبھی ان کے ساتھیاں سوتے سوتے بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے پڑھ دیتے۔ کیوں؟ رات کو سبق جو یاد کیا، سوتے سوتے اسے جو ٹینشن تھا کہ مجھے صبح اٹھتے ہی حضرت کو سنانا، وہ ٹینشن خدا کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کی آنکھ سو بھی جاتی ہے، خدا اس کے پڑھنے کا انتظام کرتے ہیں۔ چپکے نہیں ایسا بیٹھی سوئی نو، ایسے نہیں بیٹھے جو ہیں، ایسے 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 ہی نہیں بیٹھے، ان کا بچپن قربان ہوا ہے، ان کے ماں باپ کی قربانیاں لگی ہیں۔ پیدا کرنے والی ماں نے اپنے سینے میں پتھر رکھا ہے، محبت کرنے والے باپ نے جدائیگی کے درد کو برداشت کیا۔ ہم جیسے گنہگار فجر کو اٹھتے نہیں، یہ معصوم تہجد میں اٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر ہیں، گرم پانی کا ٹھنڈے موسم میں انتظام، ٹھنڈے پانی کا گرم موسم میں انتظام، گھر ہے، سہولت ہے، ہر قسم کی سہولت مدرسوں میں ہونا ضروری۔ کچھ لوگ آ کر بولتے ہیں کیا مولانا مدرسے میں کیا بھی سہولت نہیں ہی نا؟ دو جواب ہیں، نہیں ہی بول کر بولنے کو لا کر سہولت پہنچا۔ کیا مولانا سہولتاں نہیں نا؟ نہیں ہی بول کر نہیں بولنا، سہولتاں پہنچانا۔ دوسرا جواب یہ ہے، ان کو صرف قرآن نہیں پڑھایا جاتا، پڑھا کر قوم کے حوالے کرنا ہے، اس لیے ان کو مصیبتوں پر صبر کی پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے۔ مشقت کی تربیت، محنت کی تربیت، صبر کی تربیت، کیونکہ یہ قوم کے حوالے ہونا ہے، اور قوم جب ان کے بڑوں کو نہیں چھوڑی تو ان کو چھوڑے گی۔ قریب میں میرے ابا کا ایک قول مجھے یاد آیا، جو پوائنٹس لکھ کر رکھتا تھا میں۔ ایک بچی کی شادی ہوئی تو حضرت توجہ، ابا جان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاید یہاں آئے نہیں آئے مجھے نہیں معلوم، ابا جان زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک بچی کی شادی ہوئی تو اس کے ایک ساس ایک سسرے، ایک مولوی صاحب مدرسے میں فارغ ہو کو امامت کو گئے تو پوری کمیٹی سسرال کتے، صدر صاحب بڑے سسرے، سیکریٹری صاحب ذرہ نیچے سسرے، پورے کمیٹی کے ممبران دیوران۔ دیور کا تو سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ نوشو کے بھائی کو یہاں کیا بولتے؟ دیور بولتے نہیں۔ حضرت مجدد ملت رحمت اللہ علیہ اس لفظ پر بھی فتویٰ دیا ہے،
عام طور پر ہم بھی بول لیتے ہیں دیور، دیور نہیں بولنا۔ سنسکرت زبان میں دیور شوہر کے بھائی کو اور اس حق کو کہتے ہیں جو حق شوہر کا ہوتا ہے، اس کا آدھا حق جس بھائی کے پاس ہوتا ہے اسے دیور کہتے ہیں۔ تھانوی نے کہا کہ یہ لفظ ہرگز نہ کہا جائے، بھائی کہہ دے، بھائی جان کہہ دے، نسبتی برادر کہہ دے، یہ الگ بات ہے، لفظ دیور استعمال نہ کرے۔ سمجھانے کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ بچے ایسے ہی آ کر نہیں بیٹھے، ان کی محنتوں کا آج ان کو پھل مل رہا ہے۔ گلوں میں ہار ایسے ہی نہیں پہنائے گئے، یہ رات کو تہجد کو اٹھتے تھے، سبق یاد کرتے تھے، فجر کے بعد سبق سناتے تھے، اللہ اکبر ناشتے کے بعد پارا سناتے تھے، دوپہر کے بعد امختہ سناتے تھے، کبھی اٹکی آ جاتی، استاد محترم کا مار کھاتے تھے، اس وقت ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے، روتے وقت کبھی ان کو ان کی ماں یاد آ جاتی، کبھی ان کو ان کا باپ یاد آ جاتا، کبھی دادا یاد آ جاتے، کبھی نانا یاد آ جاتے، بھاگ جانے کا ارادہ تک ہوتا، کبھی بھاگ بھی جاتے، ان کے ماروں کی پرواہ کیے بغیر، ان کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر، ان کے درد کی پرواہ کیے بغیر، پھر وہی باپ پکڑ کر لا کر چھوڑتا، ماں پکڑ کر لا کر چھوڑتی، دادا پکڑ کر لا کر چھوڑتا، نانا پکڑ کر لا کر چھوڑتا۔ یہ بچے ایسے ہی آپ کے سامنے شاہی دولہا بن کر نہیں بیٹھے ہیں، ان کے گھرانے کے، ان کے خاندان کے شادیوں کی خوشیوں کو انہوں نے قربان کیا ہے۔ ان کے سگے خالہ زاد بھائی کی شادیاں ہوئی، یہ جان نہ سکے، ماموں زاد بھائی اور بہنوں کی شادیاں ہوئی، جان نہ سکے، کبھی ایسا عمر کا تفاوت بھی ہو جاتا ہے، سگی خالہ کی شادی ہوئی ہوگی، یہ جان نہ سکے، ماما کی شادی ہوئی ہوگی، جان نہ سکے۔ صرف شادی کی بات نہیں، بسوا کلیان کے مسلمانوں، علماء کا ادب کرو، علماء کا احترام کرو، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو، ان کی قربانیوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ شادیوں کی ہی قربانی نہیں دیے ہیں، کبھی ان کے خاندان کا چاہنے والا انتقال ہو گیا، جنازوں کی شرکت کی بھی قربانی انہوں نے دی ہے۔ ایسے بچے بھی میں بتاؤں نانا کے جنازے کو جا نہ سکے، دادا کے جنازے کو جا نہ سکے، ماما کے جنازے کو جا نہ سکے، خالہ کے جنازے کو جا نہ سکے، مجھے کہتے ہوئے درد ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے دور ہونے کی وجہ سے باپ کا انتقال ہوا جا نہ سکے، ماں کا انتقال ہوا جا نہ سکے۔ ان قربانیوں کے بعد یہاں یہ پہنچے ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن ہمارے لیے تلاوت ہے، ان کے لیے عادت ہے۔ قرآن ہمارے لیے تلاوت ہے، ان کے لیے عادت ہے۔ عادت وہ ہے جو کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ کہاں کہاں سے گزرا یاد ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اصل مقصد کی طرف نہیں آیا، مبارکباد پیش کرنے کی طرف آتے آتے یہاں آیا ہوں۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ عادت سے مجبور کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو عادت نہ ملی تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ غرض وہ حدیث بول دیتا ہوں، پہلے آپ کو تڑپانا ہم کو نہیں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جب کوئی عالم دین، حافظ قرآن امامت کرتا ہے، اسے سورہ کوثر بھی یاد ہے، سورہ اخلاص بھی یاد ہے، سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ آقا نے فرمایا تنہا پڑھو نماز، تم کو جو پسند آتا ہے، جتنا تمہاری چاہت ہے اتنا پڑھو۔ جب تم امامت کرو تو تمہارے پیچھے کھڑنے والوں کا لحاظ بھی رکھو۔ خود حدیث میں ہے، آقا مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، جس پر قرآن نازل ہوا اسے قرآن کا مزہ کتنا ملتا ہوگا،
ان کے صدقے میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. ہم نہ خود اتنا مزہ مل رہا ہے جس پر قرآن ڈائریکٹ سینے میں نازل ہوا، ان کو قرآن کا مزہ کتنا ملتا ہوگا. وہ آقا نماز پڑھاتے، قرآن پڑھاتے پڑھتے کبھی پیچھے بچوں کے رونے کی آواز آتی تو آقا رکوع کر کے نماز کو مختصر کر دیتے. اسی کو تو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسی کو تو رحمت للعالمین کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صرف آپ کو بٹھانے پر یہ باتیں آ گئی. آج دشمنوں کو معلوم ہے کہ مدرسوں کی طاقت کیا ہے، مدرسوں کا کام کیا ہے، مدرسوں کا انقلاب کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان کی طاقت سے پہلے بھی زمانہ ڈرتا تھا، آج بھی زمانہ ڈر رہا ہے. ان کے انقلاب کو مانتا ہے. پھر وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، 1450 سال میں عالم میں اگر انقلاب آیا، مدرسے والوں سے آیا اور مدرسوں سے آیا. پھر بھی مدرسے سادے سیدھے ہیں. چاقو پر بات آئی. چاقو معلوم نہیں؟ چاقو، ماچس کے ڈبے صحیح نہیں، چاقواں بھی صحیح نہیں. 4 مرتبہ پھرائے تو 1 مرتبہ نیمبو کٹا. ویسے کن ہی چاقواں. پھر بھی بعض لوگ ہاں مدرسوں میں بم تلاش کرتے ہیں. راست نہ بات گئی. آج بھی مدرسوں کا یہ اچھا حضرت صاحب، چاقواں برابر نہیں. میں ادھر گنٹور کے طرف ایک مرتبہ جلسے کو گیا تھا. گنٹور معلوم؟ ارے معلوم نہیں معلوم؟ امریکہ میں ہے نہیں، آندھرا میں. اچھا 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 اچھا. وہ ساحلی علاقہ، وہ سمجھ. وہاں ایک مدرسے کو جلسے کو گیا. جلسے کے بعد دعوت. علاقے میں جو چیز مشہور ہوتی الحمدللہ دعوت میں وہ چیز رہتی نہیں رہتی. اب وہ علاقے میں مچھلی مشہور، دعوت میں مچھلی. اور اللہ تعالیٰ مولوی صاحبہ کو بھی ایسا کھلا رہا ہے. اللہ کا فضل. کما کر کھانا دولت ہے، بغیر کمائے اللہ کے فضل سے کھانا کرامت ہے. صحیح بات، صحیح بات. کما کر کھانا دولت ہے، بغیر کمائے کہ اللہ کے فضل سے زبردست آئٹما کھانا کرامت ہے. ہم نہ دیکھے تو آج کل مرغیاں مچھلیاں پردہ کر رہی. اللہ زبردست کھلا رہا ہے. پھر بھی دنیا پوچھتی یہ پڑھے تو یہ لگا کیا کھاتے ہیں بول کر. یہ پڑھے تو جتنا اچھا کھاتے ہیں اتنا اچھا تو امبانی بھی نہیں کھاتا. نہیں کھاتا. اتنا بڑا مالدار امبانی، اس کی دولت اسے مبارک. ہم نہ کیا کرنا ہے؟ ناشتہ کیا کرتا انہیں؟ 2 اڈلی 1 وڑا، وہ بھی 4 ڈاکٹر ٹیسٹ کرنا کہتے. کتنے ڈاکٹر؟ ہم نا ویٹو ٹیسٹ ہرچے آمد در گھسیٹ بیر گٹلی یا کویٹ زہر بھی رکھ دے خوبصورت انداز سے تب بھی ڈرتے نہیں، اس لیے کہ بسم اللہ پڑھنے کا سبق ہمارے پاس ہے. آقا نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھو، زہر کا اثر بھی ختم ہو جائے گا. یقین کے ساتھ پڑھو. بعد میں میں بولا کو بول کو بولا کو ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ بول کو صحیح میں زہر لے لے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کو پی لیے کہتے بھی ہوگا تو کیس میرے اوپر آ جانا. بعد میں وہ مقام تک پہلے پہنچو نا. نمازہ مکمل کرو، بسم اللہ کا اثر ہاتھ نظر ہاتھ میں آئے گا. روزوں کا حق ادا کرو،
تلاوت کا حق ادا کرو، نگاہوں کا حق ادا کرو، تسبیحات کا حق ادا کرو، درود کا حق ادا کرو، اٹھے تو سنت پر عمل کرو، بیٹھے تو سنت پر عمل کرو، توحید پر مضبوط رہو، ختم نبوت پر مضبوط رہو، صحابہ کے راستے کو مضبوطی سے تھامو، ائمہ کی تقلید کرو، جو اسلام کا طریقہ ہے اس پر چلتے رہو، سنتوں سے دور مت ہو۔ اس پر ایک زمانہ جب گزر جاتا ہے آپ کو ہر نبی کی بات کا فیض 100% نظر آئے گا، اعوذ باللہ کی تاثیر بھی نظر آئے گی، بسم اللہ کی تاثیر بھی نظر آئے گی، سورہ فاتحہ کا اثر بھی نظر آئے گا۔ دنانا اٹھا ملیدہ کوٹیا مولانا بولے بسم اللہ پڑھے تو زہر کا اثر کیا بھی نہیں کرتا بول کر وہ مقام تک پہنچے کیا ہم لگا؟ نہیں پہنچے۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بسم اللہ پر، بولوں؟ ارے ابھی شروع نہیں کرے، پونا گھنٹہ ہو گیا۔ ویسا تو آج 12 بجیں گے پکا۔ حضرت عمر، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاورفل بادشاہ، کیا؟ پاورفل بادشاہ تھے، دبلے پتلے، زیادہ کبھی موٹے نہیں تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا، انہوں جس راستے سے گزرتے اس راستے سے دشمن گزرنا تو دور کی بات کہ شیطان بھی نہیں گزرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کا پاور۔ خلافت کے ملنے کے بعد 10 سال میں کبھی پوری رات تکیے میں سر رکھ کر نہیں سویا۔ ساری دنیا کے دشمن ممالک دشمنی میں قسم کھا بیٹھے، کوئی عمر کی کھلی دشمنی کا اعلان کرتا، کوئی عمر سے دوستی کر کے بچنے کی کوشش کرتا۔ کیوں؟ عمر سے پنگا لینا مہنگا سودا۔ ایران کے اطراف کے ایک ملک کے بادشاہ جو عیسائی تھے، اس نے عمر کو دوستی کا پیغام دینے کے لیے عمر کے پاس ایک قاصد کو بھیجا اور ساتھ میں 3 تحفے بھی دے کر بھیجا۔ کیا کیا؟ 3 تحفے دے کر بھیجا۔ وہ قاصد سیدھا مدینے کو آیا، مدینے کے ماحول کو دیکھا، سب کے چہرے نورانی، عرفانی، اپنے کام میں مصروف۔ کسی سے پوچھا مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ملیں گے، ان کا محل کہاں ہے؟ جواب دینے والے صحابی نے ذرا غور سے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہاں کا نہیں، مسافر ہے۔ میں جواب نہ بھی دوں عمر کی زندگی جواب دے دے گی، میں خامخواہ جواب کیا دوں؟ کہا کہ ادھر جاؤ، اس گھر کے اندر ملے گا۔ وہ گھر کوئی اور نہیں، مسجد نبوی۔ اب چونکہ غیر تھا، داخلہ سنت کے مطابق نہیں جانتا، گھس گیا۔ اب اندر دیکھتا کیا، کوئی کھڑا ہے، کوئی جھکا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، اپنے اپنے عبادت میں غرق ہے۔ کسی کو پوچھا بھائی مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں؟ جواب دینے والے نے کہا، سمجھا کہ شاید یہ مسافر ہے اور غیر ہے، اب تک نہیں ملا، مجھے کیا جواب دینے کی ضرورت، عمر کی حالت بتا دے گی۔ عمر کون ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ منبر کی سیڑھیوں میں نیچے کی سیڑھی پر سر رکھ کر معصومانہ انداز سے ہاتھ رکھ کر جو سو رہا ہے، وہی ہمارا امیر المؤمنین عمر ہے۔ قریب گیا،
तवज्जो। रात को भी सोते नहीं उमर, दिन को भी सोते नहीं, कभी कुछ देर के लिए 2-4 मिनट नींद लग जाती। जब आदमी सोता नहीं, मौका मिलकर नींद आती है तो उसकी नींद कितनी मजबूत होती है आप जानते कि नहीं जानते? अंबोजा सीमेंट बेकार। अबे एक सारी रात नहीं सोया, सारा दिन नहीं सोया, उसके बाद सोने का मौका मिला, अब उन्हें सोता है तो फिर इतना सख्त सोता है, उठाने वाला डाउट में पड़ जाता है कि चलेगा। होता नहीं होता। उमर की नींद ऐसी नहीं थी। जैसे ही वो करीब गया, उसके पांव की आहट को सुनकर उमर उठकर बैठ गए। जिम्मेदार उसी को कहते हैं जो सोता नहीं। उसने भी सलाम नहीं किया, क्योंकि मजहब नहीं। उमर ने भी सलाम नहीं किया। सूरत बता रही थी अंदर का नहीं बाहर का है। उसने पूछा कि आप ही अमीरुल मोमिनीन उमर? जी अमीरुल मोमिनीन नहीं, खादिमुल मोमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तवाज़ु देखो। उमर ने पूछा तुम कौन? मैं फला मुल्क के बादशाह का कासिद वजीर, आपकी खिदमत में उस बादशाह की दोस्ती का पैगाम मा तोहफे जात लेकर आया हूं। सुभान अल्लाह। वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। उमर ने कहा कि कबूल, मुलाकात हो जाए तो दावत दी जाएगी। इस्लाम खून भी चाहता नहीं, खून खराबे भी नहीं चाहता। दोस्ती का हाथ बढ़ जाता है तो फिर दिल कुर्बान कर देता है। मुलाकात के लिए कहो कि हम कभी मुलाकात करेंगे, तब दावत इस्लाम देंगे, दोस्ती कबूल है। अच्छा ये बताओ कि तोहफे क्या देकर भेजा है? अब उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उसने 3 बड़े कीमती तोहफे देकर भेजा है। क्या है? एक ऐसा जबरदस्त इत्र देकर भेजा है, ऐसा जबरदस्त इत्र देकर भेजा है। दूसरे मुल्कों के बादशाहान भी ऐसा इत्र इस्तेमाल नहीं करते, वैसा इत्र आपको तोहफतन देकर भेजा है। लाओ लाओ लाओ। जब पेश किया गया तो इत्र इतना छोटे से बाटल में था। उमर ने देखा, मैं तो लगा कर फिर नहीं सकता, क्योंकि मैं बैतुल माल का जिम्मेदार हूं, लोग मुझ पर कुछ और सोचेंगे। और ये मैं तकसीम भी किया, कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यह है कि मस्जिद नबवी के दरो दीवार पे लगा दूं, खुशबू जिसे मिलेगी हिस्सा उसे मिलेगा। खुशबू जिसे मिलेगी हिस्सा उसे मिल जाएगा। अच्छा, और क्या भेजा है? अमीरुल मोमिनीन एक खूबसूरत बांदी भेजा है, आप उससे निकाह कर लें। अमीरुल मोमिनीन ने कहा जिसको निकाह किया हूं उससे दूर रहने का वादा लेकर खिलाफत में बैठा हूं। उलमा बैठे हैं, पूछ कर देखो, बगैर सफेह दलील की बात नहीं है। खिलाफत के पहले दिन हजरत उमर ने खुद कहा मसरूफ हो जाऊंगा, मर्जी है निकाह में रहे वरना तलाक दे दूं, कहीं और शादी कर ले। अब इसे मैं क्या निकाह करूं? कहां है वो बच्ची? दरवाजे के पास खड़ी है। मजमा बैठा था सामने। उमर ने कहा तुम में से कौन है जो निकाह नहीं किया? एक नौजवान हाथ उठाया। उमर ने कहा इधर आओ। पूछा निकाह क्यों नहीं किया? उस जमाने में निकाह नहीं करे तो डांटते थे, इस जमाने में निकाह नहीं करे यानी तो बीवी नहीं रही तो पीएम बना देते। उस जमाने में बीवी का ना होना ऐब था, इस जमाने में बीवी का ना होना शान है। क्यों निकाह नहीं किया? हजरत उमर ने डांट कर पूछा ताकि सच सामने। उमर अमीरुल मोमिनीन, मेरी कमाई बहुत कम है, मैं खुद अपना गुजारा मुश्किल से करता हूं। उमर ने कहा कि अच्छी मेहनत कर, अच्छा कमाने तक तुझे बैतुल माल से वजीफा दिया जाएगा, निकाह करने तैयार है इससे? उसने कहा
اتنی خوبصورت ہے وہ بھی آپ کے تحفے میں آئی ہے، قسمت میری بن رہی ہے، میں کیسے انکار کر سکتا ہوں۔ بسوا کلیان کا نوجوان سوچتا ہے کاش کہ میں ہی رہنا تھا وہاں۔ اچھی بات ہے، شادی کی بات آئی تو خوش ہو جانا بہت اچھی بات ہے۔ نکاح کر دیے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا اور کیا بھیجا ہے؟ قاصد نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کو اور ایک زبردست تحفہ بھیجا ہے، وہ تحفہ کوئی اور چیز نہیں، زہر ہے، زہر۔ اور ہمارے بادشاہ نے کہا کہ تم اس کو، یہ کیا آواز آ رہی ہے ذرا دیکھو، ادھر کیا آواز آ رہی ہے دیکھو، زہر ہے، زہر۔ امیر المؤمنین ہمارے بادشاہ نے کہا کہ تمہارے دشمن کو کسی کھانے کی چیز میں ملا کر دے دیں، سیکنڈ کی زندگی بھی نہیں ملے گی، تریاق بھی نہیں ہے۔ ہمیں ہوتے تو کیا کرتے، پورے گاؤں کو ڈالتے۔ عمر نے کہا میرا کوئی ذاتی دشمن ہے ہی نہیں، اگر کوئی میرے سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور میں اس کے ساتھ اگر کچھ کر رہا ہوں تو وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا کوئی دشمنی نہیں، میں کسی کو مارنا بھی نہیں، لاؤ زہر۔ اب پیش کیا گیا، حضرت عمر اس زہر کی بوتل کا ڈھکن کھولتے ہیں اور پی لیتے ہیں خود۔ قاصد دیکھا پریشان ہو گیا، اندر سے خوش ہونے بھی لگا، اب یہ مر جائے گا، میں جا کر میرے بادشاہ کو کہوں گا کہ تو ہمارے دشمن کو میں مار کے آیا ہوں، میرا عہدہ بھی بڑھ جائے گا، میرا انعام بھی بڑھ جائے گا، مسلمانوں کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ اب وہ کھڑا کھڑا دیکھتا رہا، اب مرے گا، اب مرے گا، کہاں مرے ہیں؟ وہی بشاشت کے ساتھ عمر بیٹھے ہیں، صحت کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ پریشان ہو گیا قاصد۔ الفاروق کتاب کے اندر واقعہ موجود ہے، بڑے شان کے ساتھ لکھا ہے۔ عمر مرتے نہیں، شان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آخر قاصد پریشان ہو کر پوچھا امیر المؤمنین وہ پکا زہر رستے میں کامی مس بھی نہیں ہوا، بڑی حفاظت سے لے کر آیا، اب تم نہ دے کر گیا ہوں، نہیں اب میں بھی ہاتھا بھوت دھونا، کانتی بھی اثر پڑا تو میں بھی آؤٹ، لیکن تمہیں پورا پی لیے، مرے نہیں، کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ تو نادان ہے، تجھے نہیں معلوم کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا دیا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا؟ فرمایا کہ تم کوئی چیز اگر کھانا ہے تو بسم اللہ بول کر کھا لو، بسم اللہ سے کھانے کا انفیکشن دور ہو جائے گا، زہر کا اثر دور ہو جائے گا۔ میں نے اس کو خطرے سے بچانے کے لیے خود پی لیا، ایسے ہی نہیں پیا، بسم اللہ پڑھ کر پیا۔ تو اس نے پوچھا یہ بسم اللہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ تو قاصد کہتا ہے قرآن کی ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے کا یہ حال ہے، پورے قرآن پاک کے تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ پورے قرآن پاک کے تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ میں بھی وہ قرآن والا بننا چاہتا ہوں۔ عمر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ خالی بسم اللہ کی کرامت کو سن کر بادشاہ کا وزیر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ وہ بسم اللہ عمر کے ساتھ گیا نہیں، عثمان کے ساتھ گیا نہیں، علی کے ساتھ نہیں گیا، ابھی تک بسم اللہ سلامت ہے۔ قرآن پاک کھول کر دیکھو، 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں لکھا ہوا نظر آئے گا، 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ بسم اللہ کی تفسیر میں آتا ہے، علماء کرام کے حوالے سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو خاص نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے یہ آیت عطا نہیں کی، صرف ایک نبی کو اللہ نے عطا کی، وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دوسرے نبیوں کو صرف اللہ نے بسم اللہ تک کا عطا کیا۔ اللہ اپنے نام کے ساتھ
الرحمن اور رحیم کو جوڑ کر پوری آیت اگر کسی کو دیا تو وہ میرے نبی کو اور میرے نبی کی امت کو عطا فرمایا. اب وہ بڑھ کر کھا لیتے ہیں, ہمارے کھانے کو ڈاکٹر کا ٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خاصیت نہ بات گئی سو کیا رکھے تو بھی بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھ کو کھا لیتے. اللہ اتنا اچھا کھلاتا, اتنا اچھا کھلاتا. دنیا یہ تو پریشان ہے, مولوی صاحبہ کی تنخواہ 5,000 ہے, پھر بھی دیکھے تو اتنے موٹے موٹے. اگر اجازت دیے تو اور ایک چھوٹا مذاق کروں, مولوی صاحبہ کی تنخواہ 10,000 11,000 ہے, خالی جسم ہی موٹا نہیں, پیٹ بھی 2 مہینے کا ہے. جیب میں کیا ہے کہ کیا نہیں کہ جیب بھی بڑا ہے. دولت رکھ کر کمانا دولت ہے, بغیر دولت کے خدا کے فضل سے کھانا کرامت ہے. صدقہ قرآن پاک کا ہے. قرآن نہیں پڑھنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے تو پڑھنے والوں کو نہیں کھلائے گا. قرآن رکھنے والوں کو جب اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے, سینوں میں حفاظت کرنے والوں کو نہیں کھلائے گا. میرے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, خوب قرآن کی خدمت کرو, خوب قرآن کا حق ادا کرو, خوب قرآن کی تلاوت کرو, قرآن کے راستے پر چلتے رہو. خدا کی قسم تمہارے رزق کی تم فکر مت کرو. ایک سورہ اگر کوئی پڑھتا ہے قرآن پاک کا, ایک سورہ اگر سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے, اللہ کے رسول گارنٹی دیتی ہے کہ کبھی اسے فقر و فاقہ نہیں آئے گا. ایک سورہ پڑھنے کی گارنٹی یہ ہے. یہ بچے تو پورا قرآن پڑھتے ہیں, سبحان اللہ. ابھی آتے ہوئے میں نے سنا, اللہ تعالیٰ مدرسے کو سلامت رکھے, یہ جو بیٹھے ہیں نا بچے, قرآن یاد کر کے ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنائے ہیں, سبحان اللہ. ایک بیٹھک میں قرآن سنائے ہیں. قرآن آج بھی اپنا معجزہ دکھاتا ہے تو پڑھنے والوں کی کرامت آج بھی دنیا کو نظر آ رہی ہے. خدا اپنی قدرت زمانے کو دکھا رہا. ایک بیٹھک میں 30 پارے سنانا معمولی بات ہے. کرامت کرامت کرامت. آج کل کرامتاں کسے بولتے معلوم؟ جاتے جاتے گر جانا, جاتے جاتے گر گیا, اس کے مریداں ہوتے ہیں بابا کی کیا کرامت ہے جی, اب بھی کھڑے تھے تھوڑی دیر میں پڑے ہی بابا. اسے کرامت بولتے. نہیں سو آوازہ نہیں سو جگہ سے نکالتا, اسے زمانہ کرامت سمجھتا ہے. سمجھ گئے رہیں گے میں کیا بول رہا ہوں بول کر, وہ سب کھلا بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ابا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے گریا تو بھی قبلے کی طرف نہیں گرتا, سجدے سے اتنا دور ہے اسے ولی سمجھ رہے ہیں. اصل کرامت تو یہ ہے, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ. القرآن والے اللہ والے اولیاء ہیں, ان کا قرآن پڑھنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے. کون کون کرامت دیکھنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھاؤ, ان کی تلاوت سن لو, یہی کرامت ہے. 6607 پر 6 آیتیں پچھے پچھے آنا کرامت نہیں تو اور کیا. ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانا کرامت نہیں تو اور کیا. تراویح میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت, اس کے بعد الف لام میم, ایک رکوع, ایک صفحہ یا 1.5 صفحہ یا 2 صفحہ, وہاں جا کر رکوع, 2 سجدے, پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, جہاں سے چھوڑے پھر وہاں سے پڑھتے ہیں. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. یہ کرامت نہیں تو اور کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی کتاب جو 100 صفحات کی ہو, کسی کو یاد ہو؟
ہے دنیا کے اندر کوئی کتاب جو 50 مضمون اور آرٹیکل کی ہو؟ کسی کو یاد؟ کیا عمر ہے بچے کی؟ وہ معمولی چنو منو، کتنا چھوٹا ہے بچہ. جب انہیں آ کر بچہ بیٹھا تو میں سمجھ گیا کون سا کہ بچہ گھس کو آ کو بیٹھ گیا ہے بول کر. بچے کے تو شرارت ویسا نہ کرتے سو. ابھی بنگلور میں ایک مضمون وائرل بہت ہوا تھا. ایک چھوٹا سا بچہ شادی کو گیا، نوشوں کے شان کو دیکھ ڈال کو ضد کر لگو بیٹا میری بھی شادی کرو بول کر. اتنا ضد کرا سب کیمرے پکڑ لگو ہٹ گیا اسے. صحیح میں رونے لگا، منجے شادی ہونا. میں بولا انہیں بچپن میں بھول کو نہیں پوچھ رہا ہے، موبائل کا دور ہے، پورے ہوش و حواس سے پوچھ رہا ہے. زمانہ بدل گیا. ایک زمانے میں 25 سال بھی ہو جاتے حاجی صاحب، ماں باپ کے سامنے شادی کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. آج 17-18 سال میں ماں باپ کو وارننگ دیتے، پٹے اور پٹیاں کرتے کی کر لینا کی. زمانہ ویسا ہے. کبھی حالات حاضرہ اور ہمارے نسلیں اور فصلیں ہمارے نوجوانوں کے حالات پر بات کرنے کا موقع ملے، علماء کرام ان تمام دردوں کو پیش کریں گے. وہ شادی محل میں وہ 10 سال کا بچہ نوشوں کی شان کو دیکھ کر، اس کے پھول کے ہاروں کو دیکھ کر، اس کے کیا کہتے ہیں کپڑوں کو دیکھ کر کیا کیا کہ آج کل نوشواں کتنے نخرے کرتی نہیں. واہ 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 واہ. کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں معلوم نہیں. میں گاؤں کا شہر کا نام نہیں لیتا. وہ گاؤں والے مجھے بیان سے پہلے بولے حضرت شادی کے عنوان پر بیان کرو بول کر. میں بولا کیا بیان؟ شادی میں بڑے حالات ہوگی حضرت. جب میں حالات پوچھنے لگا تو پتا چلا نکے کو نوشو گھوڑے میں آتا کہتے. نکے کو نوشو شادی کرنے جا رہا ہے نہیں لڑنے جا رہا ہے. گھوڑا اتنا تجھے پسند ہے تو تیری بلٹ بیچ ڈال، تیری ایکٹیوا بیچ ڈال. پوری زندگی ایکسس میں پھر رہا ہے، نکے کو ایک ہی گھوڑے میں آ رہا ہے. بابا کیا عقل رہی اس میں، الگ تلوار الگ پکڑ لگوا رہا ہے. سو ایسا رہا تو انہیں آئی لو یو بولتی. شادی کے نوشا کے شان و شوکت کو دیکھ کر بچہ ضد کرنے بیٹھ گیا، منجے شادی ہونا. سوچ صحیح میں ایسی ضد کریا کہ پورا شادی محل پریشان ہو گیا. میں بھی وہی سمجھا کہ چھوٹا بچہ آ کر بیچ میں گھس گیا ہوگا. اللہ اکبر، پتا چلا یہ گھسا نہیں، اس صف میں اس کا بھی حصہ ہے. سبحان اللہ. یہ گھسا نہیں، اس صف میں اس کا بھی حصہ ہے. ذرا سوچ کر دیکھو، یہ معصوم بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے. سبحان اللہ. یہ معصوم بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنایا ہے. قرآن ان بچوں کا سننے والے علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. 3 پاروں کے حساب سے نشست بدل بدل کر بچوں نے قرآن پاک کو سنایا ہے. خدا کی قسم یہ تقریر نہیں، یہ انداز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. قرآن کو بغیر دیکھے پڑھنا ہی اس زمین کی سب سے بڑی کرامت ہے. پیارے آقا کے معجزات کے بعد کرامتوں میں سب سے بڑی کرامت قرآن پاک کو بغیر دیکھے کہ پڑھنا ہے. ایسی کرامت خدا کی قسم کسی نبی کی امت کو حاصل نہیں. اور میں دوسری قوموں کی کیا بات کروں، 100 صفحات کی کتاب کسی کو یاد نہیں ہے، 50 مضمون کسی کو یاد نہیں ہے. یہ معصوم بچے اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. خوب دین کا کام لے لے، شریعت کا کام لے لے، حالات کا کام لے لے. اللہ تبارک و تعالی ان کے مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. ان کی محنتوں کا بدلہ ان کو ملا ہے. ایک بیٹھک میں انہوں نے قرآن پاک کو سنایا ہے. اس کو کرامت سمجھو، اس کو کرامت سمجھو، اس کو کرامت سمجھو. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو شرف قبولیت عطا فرمائے. غیر مدرسوں پہ بات آتے آتے میں نے یہاں تک آ گیا. ایک مدرسے کو گیا میں، ساحلی علاقہ گنٹور کا. وہاں پر زبردست مچھلیاں رکھے. علماء کو اللہ بڑا زبردست کھلاتا کہ نہیں کھلاتا؟ علماء کو کتنا اچھا کھلاتا، کیا کیا کھلاتا. پھر کبھی
बस वक्त कल्याण को आया तो बोलता हूं। अब वक्त बहुत होता जा रहा है, समझ में आई बातें, छूटी हुई बातें बोलना। अल्लाह जबरदस्त खिलाता, म्हणजे सुन को देखो, इत्तर की खुशबू नहीं, बिरयानी की खुशबू आ रही है, रोज खा रो। अल्लाह खिलाता, किसके सदके? कुरान के सदके। ये एक सूरा, सूरतुल वाक़िया, प्यारे आका ने फरमाया मगरिब के बाद पढ़ लो, कभी जिंदगी में फख्र फाखा नहीं आएगा। ये एक सूरा पढ़े, जमानत दौलत की मिल रही है। पूरा कुरान पढ़े, क्या होगा? जबरदस्त मछली लाकर रखे, इतनी बड़ी मच्छी, या मछली बोलते मच्छी बोलते? अरे कौन तुम बोलो, मछली बोलते हैं यहाँ, प्योर उर्दू चलती है माशाल्लाह। हमारे बेंगलुरु में मछली को मच्छी बोलते। बेंगलुरु वालों को पूछ पूछ को थक गया, ये मछली का लाम गया कहाँ? लाम गया कहाँ? इतनी बड़ी मछली पागी कर को सारी तल को लाको रखे, मुंह में पानी आ रहा है क्या? मैं मछली पर गौर नहीं किया हजरत, वो मछली तले ना, वो कढ़ाई पर गौर किया। कितनी बड़ी कढ़ाई होगी, मछली बड़ी, क्या ताज्जुब की बात है। समंदर में इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो एक वक्त में 3 से 5 टन खाती हैं। अब तो तरक्की का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, वो तमाम बातें जो किताबों में हैं आज तरक्की इस बात को तस्लीम कर रही हैं। बाज़ मर्तबा तो कभी कभी मछलियाँ इस अंदाज से ठहर जाती हैं कि वो मछली नहीं होती, एक छोटा सा पहाड़ है, पहाड़ समझ कर जाकर कश्तियाँ वहाँ कुछ देर रुकती है, खाली मछली हरकत करती है तो पूरी कश्ती डूब जाती है। इतनी बड़ी बड़ी मखलूक पैदा किया है अल्लाह ताला समंदर में। मालूम है सबसे ज्यादा मखलूक़ात समंदर में 600 बड़ी बड़ी मछलियां। अब वो सब पढ़ने वाले इतनी मछली देखकर क्या ताज्जुब करेंगे? मुझे वो मछली पर ताज्जुब नहीं आया, उसकी कढ़ाई पर ताज्जुब आया। अब खास एक 5-6 मौलवी साहबों को दस्तरखान में बिठाए, बचत को आम दावत, स्पेशल दावत बिठाए। अब मैं भी बैठ गया। मछली की तबीयत, खुदा की कुदरत, रत्ती पानी में लेकिन तबीयत में गर्म। ये क्या खुदा की कुदरत है? देखो, पानी में रही तो तबीयत में ठंडक, मच्छी खाए तो सर्दी होगा, लेकिन सर्दी नहीं होती, गुड़गुड़ गुड़गुड़। डॉक्टर बैठे ही तो पूछो, मैंने भी तिप किया है, डिस्कनेक्ट किया है। मछली पानी में रहती है लेकिन तबीयत में गरम। अब वो गर्मी को खत्म करने के लिए पहले ही से नींबू डालकर खाते हैं। नींबू मालूम है? नींबू यहाँ पर भाई वो भी उतारने में काम आता ना, सांस को मुट्ठी में करना ना तो सांस को खत्म करना, वो नींबू के बड़े करामत ही हमारे बेंगलुरु में। समझ में आई बात है? बहरहाल अब वो नींबू भी रखे थे सारे सारे। 2-3 बच्चे खिदमत को खड़े थे मदरसे में, और वो सारे नींबू रहने की वजह से मैंने बच्चे से कहा, बेटे चाकू रही तो लेकर आओ। अब वो बच्चा चाकू 1-2 मिनट की देरी के बाद चाकू लेकर आया। मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा सामने बैठे हुए उलमा से, आप लोग बिस्मिल्लाह शुरू करो, मैं भी आता हूं। अब मैं वो नींबू काटने का इंतजाम करे तक आधी मछली खत्म हो गई है। आधी मछली खत्म, चाकुओं तक बराबर नहीं है। इन बेवकूफों को बम नजर आ रहे हैं। देखना हो तो आकर देखो इन बच्चों की खिदमत को। इसीलिए कहता हूँ मदरसे ऐसे वैसे नहीं होते। मदरसों की खिदमत को देखने के लिए 4 आंख होना चाहिए। मदरसों में क्या होता है?
4 मिसरे पढ़ता हूं, सुनो। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। दुश्मन ही सही लेकिन जीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे, कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, कुछ रोज सही लेकिन दिन रात गुजार अपने, ये मदरसे तुझको भी इंसान बना देंगे। वो काम होता है मदरसों में, हक का काम होता है मदरसों में, अखलाक का काम होता है मदरसों में, प्यार और मोहब्बत का काम होता है मदरसों में, सही रास्तों के इनखिलाब का काम होता है मदरसों में। इनकलाबी काम अल्लाह ताला लिया। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत बयान कर रहा हूं। अल्लाह मदरसे और मदरसे वालों से लिया है, आज भी मदरसों का फैज है। मेरे प्यारों, आखिर की बातें अर्ज कर रहा हूं, मदरसों को संभाल लो, मदरसों को संभाल लो, मदरसों को 2 तरीके से आबाद करो, एक बच्चों से आबाद करो, दूसरा माली एतबार से मजबूत करो। मैं कान पकड़ता हूं, यहां और वहां की बात नहीं करता। पूरा मुल्क मेरा है, कर्नाटक हमारा है, आंध्र प्रदेश हमारा है, महाराष्ट्र हमारा है, मुल्क का कोना कोना हमारा है। हमारे मदरसों में यहां के आकर पड़े हमें कोई एतराज नहीं, वहां के आकर पड़े हमें कोई एतराज नहीं। मदरसे के दरवाजे पूरे मुल्क के लिए क़यामत तक खुले रहेंगे। लेकिन एक बात है, आजकल देखा जा रहा है हमारे मदरसों में सिर्फ बिहार ही के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे गांव के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्या हमारे गांव में बच्चे पैदा होना बंद हो गया? ये बच्चे पैदा करना बंद कर दिए हैं। हमारे बच्चे क्या बिहार ही के बच्चों की जिम्मेदारी है इमामत करना? क्या बिहार ही के बच्चों की जिम्मेदारी है खिताबत करना? क्या बिहार ही के बच्चों की जिम्मेदारी है या झारखंड के बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो इमामत और खिताबत करे? अरे वो कितने बच्चे कितनों की सिफारिश करेंगे? उनके माँ बाप की सिफारिश करेंगे, वो दादा दादी की सिफारिश करेंगे, खालाओं की सिफारिश करेंगे। 10 का अकाउंट पूरा हो गया तो फिर हमारा क्या होगा? हमारे घर में बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, फिर हमारी सिफारिश का टेंशन ही खत्म हो जाता है। आज सुबह भी मैंने कहा, कल भी मैंने दरसे में एक जगह पर कहा, जो अल्लाह का बंदा, जो अल्लाह की बंदी ईमान की मौत मरना चाहते हैं, उनके लिए आसान अमल यह है कि वो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बना दे। इसलिए कि जिसका बच्चा हाफिज कुरान होता है, उनके माँ बाप की मौत इंशाअल्लाह ताला ईमान पर आती है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया, हाफिज कुरान के माँ बाप को हशर के मैदान में चांदो सूरज से ज्यादा चमकने वाला ताज पहनाया जाएगा। खुदा रब्बुल इज्जत इस वादे को पूरा करने के लिए माँ बाप को ईमान की मौत देते हैं। पढ़ाओ, अपने बच्चों को लाकर पढ़ाओ, इन बच्चों के साथ बिठाओ। अब पता नहीं ऐसे ही बात आ रही है क्योंकि ये पूरा महीना गुजरा हुआ, पूरा महीना, उससे पहले का महीना, आने वाला तकरीबन शाबान का पूरा तकरीबन महीना मैं इन्हीं मदरसों के सफर में लगा हुआ हूं। अक्सर मैं ये देख रहा हूं, कर्नाटक का इलाका
تلنگانہ کا علاقہ، مہاراشٹر کا علاقہ، یہ ریاستیں مدرسے تو ہیں لیکن ہمارے اپنے بچے بہت کم پڑھ رہے ہیں. لاؤ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرو. حافظ قرآن کی بڑی عظیم الشان فضیلتیں ہیں، یہ معمولی بچے نہیں ہیں. اب ان کی شان اتنی نظر آ رہی ہے جو اساتذہ دکھا رہے ہیں. آخر کے 2-3 جملے یاد رکھنا. اب ان کی شان ایسی نظر آ رہی ہے جو ان کے اساتذہ دکھا رہے ہیں. حشر کے میدان میں ان کی شان جب خدا دکھائے گا تو پھر ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. قرآن جس کے سینے میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کے بازو بٹھاتے ہیں. حشر کے میدان نبیوں کے بازو بٹھاتے ہیں. اسی لیے حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کرنا یہ ہمارا اپنا ذمہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو مبارکباد پیش کرنا فرشتوں کی سنت ہے. جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان بنانے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین کو پڑھا، فرشتوں نے سنا، اس وقت کہا مبارک ہیں وہ سینے جن سینوں میں یہ کلام نازل ہونے والا ہے. آپ سے بھی گزارش ہے دعا کے بعد کھانا تو پوری زندگی کھانا ہے. اب بھی میں 1 گھنٹہ بول سکتا تھا، بازو فلسطین کی آواز آ رہی مجھے دیوانہ سمجھے تمہیں سمجھ میں. اب وہاں کیا حال کہیں یہاں بھی نہ ہو جائے. بیزار ہو کر اٹھنے سے پہلے امن و امان کے ساتھ اٹھانا ہی اچھا ہے. اس لیے میں کم بھی نہیں کیا، تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ کے ساتھ بات کرتا رہا. اور بہت بڑا عنوان ہے، کبھی حاضر ہو جاؤں تو پیش کروں. اب صرف اتنا ارادہ کرو، کون کون اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے امید ہے یہاں کے علماء سے اچھا تعلق ہے. میں رمضان کے بعد پوچھوں گا میرے بچے ازہر کے ذریعے سے، بھائی بسوا کلیان کے مدرسے میں اب طلبہ کتنے ہیں، باہر کے کتنے ہیں، اندر کے کتنے ہیں؟ مجھے جواب میری تسلی کے مطابق آنا چاہیے. اسی کو میں محبت سمجھوں گا. ہے نا، ہمارا اپنا خاندان بھی ہے نا. کسی نہ کسی کو لے کر آؤ. ذمہ داری اگر ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچوں کو چھوڑو. ہمارے پاس اس وقت بچے نہیں ہیں، ہم ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. سمجھے نہیں اس کا ترجمہ؟ ہم ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. تو پھر خاندان میں کسی بچے کو اڈاپٹ کرو، پھر اسے پڑھاؤ، انشاءاللہ اس کا بھی بدلہ ملے گا. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.